کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھدار سمجھتا تھا۔ اس کا ایک وزیر بھی تھا جو حقیقت میں ذہین اور باتدبیر اور حکمت سے بھری ہوئی باتیں کرنے والا تھا۔ ایک دن بادشاہ پھل کھا رہا تھا چھری سے کاٹ کے، تو کاٹتے کاٹتے اس کی جو ہے وہ انگلی کٹ گئی، اس میں سے خون بہنے لگا، تو وہ گھبرا گیا، پریشان ہوا۔ تو وزیر نے اس کو گھبرائے ہوئے پریشان ہوتا ہوا دیکھا تو یہ کہا اس سے کہ بادشاہ سلامت، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہو۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس کو اور غصہ آیا اور اس نے اپنے داروغہ سے کہا کہ اس کو قید خانے میں ڈال دو۔ چنانچہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ پھر ہفتوں بعد اس کی انگلی صحیح ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، زخم صحیح ہو گیا۔ تو ایک دن وہ اکیلا ہی جو ہے وہ جنگل میں سیر سپاٹے کے لیے نکل گیا، گھومنے گھامنے کے لیے نکل گیا۔ واپسی میں وہ اپنے علاقے کا راستہ بھول گیا اور وہ پھر ایک جنگلی علاقے میں پہنچا جہاں جنگلی انسان تھے، اور وہاں جنگلی انسانوں نے اس کو پکڑ لیا اور جو اس کا سرغنہ اور گروہ کا سردار تھا اس کے پاس لے گئے۔ سردار نے کہا اس کی قربانی کی جائے، لیکن اسی درمیان اس کی قربانی کا جب حکم دیا سردار نے تو کسی شخص نے اسے جنگلی انسانوں میں سے ایک انسان نے اس کے ہاتھ کو جب دیکھا تو اس کی کٹا ہوا نشان تھا انگلی پر۔ تو اس نے کہا کہ یہ سردار اس کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ عیب دار ہے، تو اس نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ سلامت جب واپس آیا تو اس نے وزیر کو بلایا، وزیر کو رہا کر دیا اور یہ کہا کہ تم نے بات صحیح کہی تھی کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو آج جو میرے ساتھ واقعہ ہوا کہ واقعتاً اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ جس کی وجہ سے آج میری جان بخشی ہو گئی۔ تو وزیر نے کہا کہ آپ نے مجھے قید میں جب ڈالا تھا تو اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، اور وہ حکمت یہ ظاہر ہوئی کہ اگر آپ مجھے قید میں نہیں ڈالتے اور میں آپ کے ساتھ چلا جاتا سیر سیاحت کے لیے، تو پھر وہ آپ کے بدلے میں مجھے قتل کر دیتے، یعنی میری قربانی کر دیتے۔ تو اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ آپ نے مجھے قید میں ڈال دیا اور میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکا۔ تو دیکھیے اس واقعے سے ایک بہت بڑی سیکھ اور تعلیم یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب وہ بات الگ ہے کہ کبھی کبھی وہ حکمت ظاہر ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی وہ حکمت ظاہر نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔